ناظرین، نفسیات انسانی فطرت میں کیا کردار ادا کرتی ہے یا اس کا کیا کام ہے؟ انسان جو سوچتا ہے یا کرتا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آج اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ دوستو، نفسیات کا تعارف۔ نفسیات میں انسانی فطرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جس کے لیے ماہرین کردار کی بھول بھلیوں اور ذہن انسانی کے گہرائیوں تک پہنچتے ہیں۔ دوستو، نفسیات کے مطالعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان گہرائیوں سے کیا کچھ دریافت کیا جا چکا ہے۔ آپ بھی اس منزل کے لیے شریک سفر ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کل آپ راستہ دکھانے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دوستو، اس سفر میں مختلف انواع موضوعات سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ انسان کے مطالعے کے دوران کبھی آپ کو ان کے احساسات، ہیجانات، عادات، خوشیوں اور غموں کا جائزہ لینا پڑے گا، اور کبھی تفکر، گفتگو، آرزوئیں، خواہشیں اور رنجشیں آپ کے مطالعے میں آئیں گی۔ دوستو، کبھی آپ ذہنی امراض کی تنگ گھاٹیوں میں اتریں گے اور کبھی ذہانت کی چکا چوند سے لطف اندوز ہوں گے۔ دوستو، اس تمام سفر کا لب لباب انسانی کردار کے کیا ہیں، کیوں، کب اور کیسے کا مطالعہ کرنا ہے۔ دوستو، ماہرین نے بہت سے سوالات کے جوابات تلاش کر لیے ہیں اور باقی کے لیے سفر جاری ہے۔ دوستو، اس سفر میں ممکن ہے کہ آپ کی سوچ، رویے اور طرز عمل میں بھی تبدیلی آئے اور آپ کے سوالات کی نوعیت بھی بدل جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماہرین نفسیات موجودہ سفر کی ابتدا کب، کیسے اور کن حالات میں کرتے ہیں۔ دوستو، تعریف۔ نفسیات سائیکولوجی دو یونانی الفاظ سائیکی اور لوگوس کا مجموعہ ہے۔ دوستو، سائیکی کا مطلب ہے روح، ذہن، ذات، اور لوگوس کا مطلب ہے علم یعنی جاننا۔ دوستو، گویا نفسیات کا مطلب روح کا علم یا ذہن کا علم یا ذات کا علم ہے۔ دوستو، ابتدا میں اس ماخذ کے باعث نفسیات کی تعریف کرنے میں آسانیاں پیدا ہوئیں اور بعد ازاں یہی تصورات نفسیات کے دامن کی وسعت کے آڑے آتے رہے۔ دوستو، مختلف تعریفوں کا جائزہ لینے سے واضح ہو جائے گا کہ علم روح سے لے کر آج کی معروضی اور تجرباتی سائنس، نفسیات نے اپنا سفر کیسے طے کیا۔ دوستو، نفسیات بطور علم روح۔ نفسیات کو سب سے پہلے روح کا علم سمجھا گیا۔ روح ایسا لفظ ہے جس سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ دوستو، ایک مسلمان کی حیثیت سے روح کا مذہبی تصور بہت واضح ہے، لیکن غیر مسلم بھی روح کے تصور سے کسی نہ کسی طور پر آشنا ہوتے ہیں۔ دوستو، قدیم دور میں یہ نظریہ موجود تھا کہ روح ہر شے میں پائی جاتی ہے، لیکن بعد ازاں روح کو جانداروں تک محدود کر دیا گیا۔ دوستو، روح کے بارے میں عمودی تصور یہ ہے کہ روح فنا نہیں ہوتی، اس کا تعلق بدن سے ضرور ہے مگر یہ غیر مرئی ہے۔ دوستو، یونانی دور میں بھی اچھی اور بری روح کا تصور موجود تھا، تاہم یونانی مفکرین نے اپنے انداز میں روح کا تذکرہ کیا، جن میں سے چند ماہرین کے نام درج ذیل ہیں۔ دوستو، فیثاغورس کا کہنا ہے کہ روح کے لیے جسم قید خانہ ہے۔ فرد مرنے کے بعد روح آزاد ہو جاتی ہے، اپنی مرضی سے آزادانہ گھومتی پھرتی ہے اور کسی دوسرے روم میں دنیا میں آ جاتی ہے۔ فیثاغورس آواگون کا قائل تھا۔ دوستو، اس کے بعد سقراط کا کہنا ہے کہ روح یعنی نفس کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ روح جسم سے برتر ہے، یہ روح کو غیر فانی اور جسم کو فانی سمجھتا تھا۔ دوستو، اس کا کہنا تھا کہ روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ دوستو، اس کے بعد افلاطون، جسے پلاٹو کہتے ہیں، کا کہنا تھا کہ روح اور جسم دو علیحدہ علیحدہ نظام ہیں۔ جب تک سانس چلتی ہے اس وقت تک روح اور جسم فعال رہتے ہیں، سانس کے رکتے ہی روح بدن سے نکل جاتی ہے۔ افلاطون کا کہنا تھا کہ روح ایک سایہ ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت معلوم کرنا ناممکن ہے۔ دوستو، اس کے بعد ارسطو نے ایک کتاب ڈی اینیما تحریر کی، جو نفسیات کی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، اس حوالے سے ارسطو کو پہلا ماہر نفسیات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ روح تمام جاندار اشیاء میں پائی جاتی ہے۔ اس کے مطابق روح کو زندگی کی بنیادی اصول کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ارسطو کا کہنا ہے کہ روح کے بغیر زندگی کا کوئی مطلب نہیں، گویا زندگی روح کے بغیر اپنے معانی کھو دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یونانی ماہرین کے علاوہ عہد وسطیٰ میں یورپی ماہرین نے بھی روح کے تصور کی وضاحت کی۔ دوستو، پلاطینس جو یونانی فلسفے کا پیروکار تھا، اس نے روح کا مفہوم واضح کیا۔
سینٹ آگسٹائن نے روح کو غیر فانی قرار دیا اور کہا کہ روح کے مقابلے میں انسانی جسم کمتر ہے۔ جسم فنا ہو جانے والی چیز ہے جبکہ روح لا فانی ہے۔ دوستو اس کے بعد یورپی مفکرین کے علاوہ اسلامی مفکرین اور علماء کرام نے بھی روح کا اسلامی تصور اجاگر کیا۔ الکندی، فارابی، ابن مسکویہ، ابن سینا اور دیگر مسلم مفکرین نے روح کو غیر فانی اور جسم کو فانی قرار دیا۔ دوستو گویا تاریخ تناظر سے واضح ہو جاتا ہے کہ روح کا تصور کسی نہ کسی حوالے سے ہر دور میں موجود تھا۔ اس کے باوجود نفسیات کو علم روح قرار دینے میں چند قواعدیں آڑے آتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ دوستو تنقید: نمبر 1، نفسیات کو سائنس کا مقام مل چکا ہے اور سائنس حقائق کا مشاہدہ کرتی ہے جبکہ روح ناقابل مشاہدہ ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 2، روح ایک پر اسرار چیز ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو مکمل طور پر کھل کر سامنے نہیں آتی۔ اس طرح کی غیر مرئی حقیقت کو نفسیات کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ دوستو اس کے علاوہ نمبر 3 پہ سائنس کا تقاضا تجربات اور تصدیق ہے، لیکن روح پر نہ تو تجربات کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی روحانی وارداتوں کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ دوستو نمبر 4 پہ روح کا تصور ایک مذہبی تصور ہے جبکہ سائنس کو مذہب کی حدود سے ماورا ہونا پڑتا ہے۔ نمبر 5، روح کا اقرار ہر مذہب، ملک اور ثقافت میں کیا جاتا ہے، لیکن روح کے مفہوم پر سب متفق نہیں ہیں بلکہ ہر جگہ اس کا مفہوم جدا جدا ہے۔ دوستو نمبر 6 پہ روح کا علم مان لینے سے نفسیات کو سائنس نہیں بنایا جا سکتا۔ نئے سائنسی معیار کے تقاضوں کی خاطر بھی نفسیات کو روح کے علاوہ کوئی اور نام دینا چاہیے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا موضوع اور بحث کا موازنہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔